Now we will start our topic health promotion. Health promotion की टर्म जो फर्स्ट टाइम यूज हुई थी मार्क ललोन ने की थी 1974 में, और इसको उसने एक छोटे से टर्म की किसी छोटे से मकसद के लिए यूज की थी, लेकिन बाद में ये एक अम्ब्रेला टर्म बन गई, यानी कि एक बड़ी टर्म बन गई। बहुत सी चीजों को इसने ये जो है में शो कराने लग गई। ललोन रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती है ना, वो हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, हेल्थ के डिटर्मिनेंट सिर्फ हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं होती कि सिर्फ हेल्थ केयर सर्विसेज यानी कि जो हमने डॉक्टर सर्विसेज या नर्सेज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, मगर इसके 4 लाइफ हेल्थ फील्ड्स होती हैं। एक फील्ड नहीं होती बल्कि 4 फील्ड्स होती हैं। इसके अंदर लाइफस्टाइल का इंपॉर्टेंस होता है बड़ा। हेल्थ डिटर्मिनेंट में हेल्थ को 4 चीजें डिटरमाइन करती हैं: लाइफस्टाइल, एनवायरमेंट आपके इर्द गिर्द का, उसके अलावा हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल्स वगैरह आपके इर्द गिर्द के, और ह्यूमन की बायोलॉजी के, हमारा फिजिकल फिटनेस खुद का कितना है। अब जितने भी हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स होती हैं हमारी, जितने भी हमारी सेहत जब भी अच्छी होती है, हमारी लाइफस्टाइल में कोई इंप्रूवमेंट हो या इन्वायरमेंट में हो या फिर हमारी फिजिकल फिटनेस में हो, कोई ह्यूमन बायोलॉजी की निस्बत। ठीक है, तो आप समझे हेल्थ डिटरमिन 4 चीजें करती हैं: हमारी खुद की सेहत, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, और हमारी बायोलॉजी की नॉलेज। अब हेल्थ प्रमोशन क्या होती है? प्रमोट यानी कि किसी चीज के बारे में, किसी चीज को प्रमोट करना, उसकी अवेयरनेस को क्रिएट करना, उसको लोगों तक पहुंचाना। तो रेजिंग प्रमोशन क्या होती है? हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को बढ़ाना। तो हमने जब भी किसी भी इंसान की हेल्थ को बढ़ाएंगे, यानी कि बीमार है उसको बीमारी से सेहत की तरफ लेके आएंगे, तो हम हेल्थ प्रमोशन कर रहे हैं। तो जब भी हम हेल्थ स्टेटस रेज करेंगे अपने इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज का, सेहतमंद लोगों का इजाफा करेंगे, तो इट मीन्स हेल्थ प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में? कि इम्प्रूव करना, एडवांस करना, हेल्थ को सपोर्ट करना, इनकरेज करना, और हेल्थ हायर ऑन पर्सनल एंड पब्लिक एजेंडा। जितने भी एजेंडा उनमें सबसे ऊपर टॉप बजट में, हर चीज में, फाइनेंशियल में, पब्लिक में, सोशल मीडिया में, हर जगह पे सबसे ऊपर हेल्थ को टॉप पे रखना है। जितने भी हेल्थ के सोशो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हैं जो इंफरादी या कलेक्टिव कंट्रोल से बाहर होते हैं, वो सब के सब इसके अंदर यूज होते हैं। हेल्थ प्रमोशन के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये लोगों को खुद को एम्पावर करते हैं कि वो अपने हेल्थ के ऊपर खुद कंट्रोल करें, लोगों को खुद को अवेयरनेस दे दें कि अपनी हेल्थ के हवाले से खुद कॉन्शियस हो। दीज ट्विन एलिमेंट्स के हमारे पास दो ट्विन एलिमेंट्स के, हेल्थ को इम्प्रूव करना और उसके ऊपर कंट्रोल रखना, यही हेल्थ प्रमोशन की बड़ी इंपॉर्टेंट 2 एस्पेक्ट्स हैं। हेल्थ को इम्प्रूव करना और उसके ऊपर कंट्रोल करना, और उसको कंट्रोल कैसे करना है। अब डेफिनेशन क्या है? ये क्या है? हेल्थ प्रमोशन क्या होती है कि enabling people to increase control over and to improve their health। जो हमने 2 वर्ड्स पढ़े, कंट्रोल एंड इम्प्रूव। कि हेल्थ प्रमोशन क्या होती है कि इंसानों को एनेबल करती है, उनको इस काबिल बनाती है कि वो अपनी हेल्थ को बढ़ा सकें और उसको कंट्रोल कर सकें, कि हम अपने हेल्थ को मेंटेन करें। ये जो होती है एक इंसान के उसके वजह से नहीं होती, इंसान की अफरादी कैफियत, बल्कि नहीं, उसका ऐसा जो उसका एनवायरनमेंट कम्युनिटी होती है, उसका इफेक्ट भी उसकी हेल्थ के वजह जरूर पड़ता है। उसका पर्सनल, उसका सोशल, उसका पॉलिटिकल, उसका इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज, हर तरह के रिसोर्सेज पे इस्तेमाल होते हैं। गवर्नमेंट इस्तेमाल अपना वो करती है, कम्युनिटी अपना हिस्सा प्ले करती है, हमारी फिजिकल कैपेसिटी पे करती है। ये WHO की 1990 की डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अब हेल्थ प्रमोशन जो होती है वो कुछ भी हो सकता है। हेल्थ प्रमोशन ना सिर्फ हेल्थ नहीं होती, एजुकेशन भी होती है, उसके अंदर इकोनॉमिक पैसा भी लगता है, पॉलिटिकल सिनेरियो भी होता है, अंदर से हमारी रूह का इनिशिएटिव भी, हमारा दिल करता है कि हमने करना है, ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव भी होता है। ये सब चीजें मिल मिला के हमारे अंदर एक एटीट्यूड के पॉजिटिव चेंज आती हैं, हमारे एटीट्यूड में, हमारे रहन सहन में, हमारे सोशल इन्वायरमेंटल में चेंजेस लाती है, हमारे बिहेवियर में, जो कि सब के सब हेल्थ की इम्प्रूव करती है, पॉपुलेशन हेल्थ की। अब हेल्थ प्रमोशन जो होती है हमेशा के हमेशा हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स की तरफ इसकी होती है, यानी कि जो डिटर्मिनेंट्स हमने 4 कहते हैं: लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, सोशल, और जो हमारा बायोलॉजी वगैरह है। उन 4 डिटर्मिनेंट्स के ऊपर ही हेल्थ प्रमोशन का फोकस असल में होता है। हेल्थ प्रमोशन जो होता है ना, असल में हेल्थ सर्विसेज के जो अलावा जो गवर्नमेंट बाकी जो जितने भी सेक्टर्स हैं उनके भी साथ कोऑपरेशन बड़ी जरूरी होती है। गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, खासतौर पर लोकल और नेशनल लेवल पे। क्या कहते हैं इसने, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसने टाइमली एक्ट करना होता है, ताकि एनवायरनमेंट अगर किसी का खराब है तो पहले से एंटिसिपेट कर उसको ठीक कर ले, जो कि इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं होता। एनवायरनमेंट कंट्रोल करना गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जो कि हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हेल्थ एजुकेशन जो होते हैं ना, हेल्थ प्रमोशन जो मॉडल है, उसमें हमारे पास होती हैं 3 चीजें: हेल्थ एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करना हेल्थ के बारे में,
اس میں آپ کی کیا دو چیزیں آتی ہیں, ایک ڈیزیز سے ہم نے اپنے کو پریونٹ کیسے کرنا ہے یا ڈیزیز نے کیسے نہیں ہونے دینی, اور ہیلتھ پروٹیکشن جو آپ کے پاس صحت اس کو آپ نے بچانا کیسے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہیلتھ ایجوکیشن. ہیلتھ ایجوکیشن جیسے ہم نے پچھلی اپنے پڑھا تھا, ہیلتھ ایجوکیشن کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں انفارم کرنا, ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو, ان کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ہیلتھی لائف اسٹائل کی طرف لے کے جائیں, ان کون سے طریقے اپنائیں کہ جس سے وہ ہیلتھی رہیں. اس کے علاوہ یہ ہیلتھ ایجوکیشن صرف انسان کو نہیں کہتے کہ اپنے پریکٹسز ٹھیک کرے, خود اپنے عادات ٹھیک کرے, بلکہ کہتے ہیں انوائرمنٹل چینجز بھی اس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ جو آپ کو ہیلپ کریں آپ اپنی ہیلتھ کو گین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو بازو کا پروفیشنل ٹریننگ اور ریسرچ بھی چاہیے ہوتی ہے. اب ہیلتھ پروٹیکشن ایک برانچ ہوتی ہے پبلک ہیلتھ کی, ٹھیک ہے, جو کہ کنسرنڈ ہوتی ہے ود ہیلتھ پروٹیکشن. اس طرح کی پالیسیاں بنانا جو کہ ڈیزیز کو ختم کریں, اس کی پریونشن کنٹرول کے لیے یوز ہوتی ہیں, اور انوائرمنٹل ہیلتھ کو بھی. اب جیسے کہ آج کل کورونا میں اب ہیلتھ پروٹیکشن ہی یوز ہو رہی ہے کہ سب لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ سب لوگ ماسک پہنیں, 6 فیٹ کا ڈسٹینس رکھیں. یہ ہیلتھ پروٹیکشن اصل میں ہو رہی ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح کے لوگوں کو خود کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, سب کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. اب ڈیزیز پریونشن کیا ہوتی ہے, ڈیزیز ہونے نہیں دینی, اس طرح کے کام, اس طرح کے لائف اسٹائل چینجز کرنا یا اس طرح کے انوائرمنٹل چینجز کرنا جس سے آپ کی ڈیزیز ہو ہی نہ. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز میں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی واک کریں روٹین میں تاکہ آپ نہ موٹے ہوں گے, واک کرنے سے موٹے نہیں ہوں گے, پتلے ہی رہیں گے, نہ آپ کو شوگر ہوگی, ٹینشن نہیں اٹھانی ہے آپ نے. اس طرح کے رسک فیکٹر کم کرنا ہے ڈیزیز کے. What is the difference between health education and health promotion? Very important difference. ہیلتھ ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا, اس میں ہم نے صرف ایجوکیشن دینی ہوتی ہے اور آپ کو لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنی ہیلتھ اچیو کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگوں کو صرف موٹیویشن ہوتی ہے, جسٹ انکریجمنٹ کہ آپ نے اپنے چینج کرنا ہے, اس کو اپنے سارے بیہیویئر چینج کے طریقے بتانے ہیں. لیکن ہیلتھ پروموشن جو ہوتی ہے نا, ہم نے ایسا چینج خود پرووائڈ کرنا ہے تاکہ ہیلتھ لوگوں کی بن جائے. یعنی کہ ہم نے خود چینج پرووائڈ کرنا ہے تاکہ لوگ اس میں ہیلتھی ہو جائیں. ہیلتھ education is to educate them to change, and health promotion is to promote them to achieve their health by changing our environment, by changing the environment ourselves. یہ کانسیپٹ جو ہے نا آپس میں بالکل ایک ساتھ ہی ہیں, خود بھی چینج ہونا ہے اور انوائرمنٹ کو بھی چینج کرنا ہے. دونوں کانسیپٹ ساتھ, ایک کے بغیر دوسرا نہیں ہو سکتا, یہ دونوں ایک دوسرے سے بینیفٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیلتھ ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا, زیادہ تر ہیلتھ ایجوکیشن میں زیادہ تر لرننگ اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں, ایجوکیشن دینے کی اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں, اور تاکہ ان کو جب ایجوکیشن دیں گے تو ہی لوگ اپنے بیہیویئر چینج کریں گے. مطلب اس طرح کہ ہم نے ایجوکیشن میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا اور ان کو طریقے بتائے, اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ہیلپ کیا, اپنے انیشیٹ کیا اپنے چینجز کو. اب ہیلتھ پروموشن ایکٹیویٹی جو کہ ہوتی ہے وہ بہت اس سے زیادہ براڈر ہے. اس میں ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن بھی دینی ہوتی ہے, ان کو لوگوں کو سکھانا بھی ہوتا ہے, اور اس کو ان کو ساتھ ان کو سروسز بھی دینی ہوتی ہے. مطلب ہم جیسے اب ہم لوگ روٹین میں کہتے ہیں, جیسے ہم اس کا کہتے ہیں ہیپاٹائٹس کنٹرول کا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے نیڈلز یوز نہیں کرنی, یہ نہیں کرنا. اب پروویژن آف پریونٹیو ہیلتھ سروسز بھی ہم نے ساتھ دینی ہے. کس طرح ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن گورنمنٹ جنرل پبلک میں دیں کہ بھی یہ ویکسینیشن کرنا ہے تاکہ آپ کو ہیپاٹائٹس بی ہو ہی نہ, اگر آپ کو خدا نہ خواستہ پرک کر گیا یا کوئی بھی اسکن پرک ہو گیا. اس کے علاوہ فزیکل انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے سرنجز کو اسٹرلائز کرنے, جو یوز کی سرنجز کو پہلے ڈسپوز آف کر دیں. اس کے علاوہ کمیونٹی کے ریسورسز کو موبلائز کرنا ہے, جو بھی چیز کمیونٹی میں اس کو موبلائز کرنا ہے, کیسے ہم نے ڈسپوزیبل سرنجز یوز کرنی ہے, جو خراب ہے ان کو کہاں ڈمپ کرنا ہے. اس کے علاوہ اپنی آرگنائزیشن کی پالیسیز, یعنی کسی بھی سیٹ اپ میں اگر وہ یہ کوئی جگہ پھیلانے کی وجہ بن رہی ہے, وہاں پہ آرگنائزیشن کیا کام کرتی ہے اس کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے. اور اس کے علاوہ اکنامک ریگولیٹری ایکٹیویٹیز. جو کی فیچر دونوں کو آپس میں ڈیفرینشیٹ کرتا ہے ہیلتھ ایجوکیشن کو ہیلتھ ایجوکیشن کو ہیلتھ پروموشن سے, وہ یہ کہ ہیلتھ پروموشن میں انوائرمنٹ کا پولیٹیکل ایکشن ہوتا ہے, اس میں آپ کا انڈیویجول ایکشن کوئی بھی نہیں ہوتا. کانسیپٹ آف ہیلتھ پروموشن کے جو فارمولہ ہے ہمارے پاس, ہیلتھ ایجوکیشن ملٹیپلائی بائی ہیلتھ پبلک پالیسی, یعنی کہ پالیسی بھی ہے اور ایجوکیشن بھی, دونوں کو ملا کے جو بنے گا وہ ہیلتھ پروموشن بنے گی. اب ایگزامپل کیا ہے, پاپولر ایگزامپل ہے سکسیسفل ہیلتھ پروموشن کی وارننگ لیبل. ہیلتھ پروموشن کس طرح ہم نے سب کو بتایا کہ جیسے ہم نے سگریٹ کے ڈبے پہ دیکھا ہوگا, وہاں پہ ایک بڑا سا وہ کینسر کا والا فیس بنا ہوتا ہے, ہونٹ بنے ہوتے ہیں, کینسر اسموکنگ کلز, اس ٹائپ کا. پہلے جو تھا سوشلی ایکسیپٹیبل سمجھ جاتے ہیں کہ سگریٹ پینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور اب آرام سے سر عام بیچی جاتی تھی, اور کوئی بھی اس کو بارے میں سگریٹ پینے والے کو نہیں بتایا جاتا تھا کہ آپ کو کوئی اس کی وجہ سے کوئی ہیلتھ کو کوئی مسئلہ ہوگا. لیکن اب پھر جب ہیلتھ ایکسپرٹس نے دیکھا, ڈاکٹرز وغیرہ نے, ریسرچرز نے, کہ سگریٹ پینے سے لنگ کینسرز, اورل کینسرز بڑھ رہے ہیں,
منہ کے کینسرز. تو انہوں نے فوراً لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا کہ اس پہ پینے سے، سگریٹ پینے سے، ٹبیکو یوز کرنے سے آپ لوگوں کو کینسر ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو کہ ہیلتھ پروموشن لوگوں کو اویئرنیس دی گئی. اس سے پبلک پالیسی چینج کی گئی. پبلک پالیسی یہ چینج گورنمنٹ کے لیول پہ. گورنمنٹ نے کیا کیا اس پہ ٹیگ لگا دی، تصویر پرنٹ کروا دی سگریٹ اس پہ، جس کی وجہ سے مینوفیکچرر والے ڈائریکٹ اس پہ ایک وارننگ لیبل لگاتے ہیں. ہمیں ہیلتھ پروموشن چاہیے کیوں؟ کیا کرتا ہے؟ کوالٹی آف لائف امپروو کرتا ہے، اور جو ہیلتھ کے اندر جو ہمارے جو بھی کمیاں ہوتی ہیں ہماری ہیلتھ کو، ان کو کم کرتا ہے. پریشر آن سروسز، یعنی کہ جو ہمارے ہاسپٹلس پہ پیشنٹ لوڈ ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے. زندگی بڑھاتا ہے. اس کے علاوہ ہیلتھیئر چوائسیز، ہم جب صحت مند ہوں گے جسمانی طور پہ تو ہم ذہنی طور پہ صحت مند چوائسیز کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں، پیسے بھی کم خرچ ہوتے ہیں. اب پروسیس آف ہیلتھ پروموشن کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے فوکس کرنا ہے لوگوں پہ، ان کے گروپس پہ اور پوری پاپولیشن میں. 3 طرح کے گروپس ہوتے ہیں جو ہم نے انڈیویجولس کے لیے کرنا ہے. سب سے پہلے کرنی ہے ہمیں ایجوکیشنل کاؤنسلنگ. ان کو پہلے ایجوکیشن کرنی ہے، پھر ان کو اکنامک چینج کے بارے میں بتانا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس طرح آپ کے پیسے بچیں گے، آپ کے پیسے نہیں لیں گے. اس کے بعد پیسے مطلب ہوں گے آپ جیسے ہم سگریٹس کا کرتے ہیں. سگریٹ میں ہر سال گورنمنٹ پیسے بڑھاتی ہے تاکہ لوگ نہ لیں سگریٹ کو. جتنا کاسٹلی ہوگا لوگ نہیں جائیں گے اس کی طرف. دوسرا تیسرا اس سے بھی جاتے ہیں رولس کی طرف، لاز بناتے ہیں ایسے کہ لوگ نہ استعمال کریں. لا ٹو پروہیبٹ کے 18 ایئر سے کم سگریٹ کسی کو نہ بیچی جائے، اس ٹائپ کی کوئی لاز. اس کے بعد پالیسی آرگنائزیشن چینج یہ ہوتا ہے کہ آپ پبلک میں، جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹرینز میں کسی بھی پبلک جگہ پہ جائیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ. تو یہ ہوتی ہے پبلک پالیسی یا پبلک آرگنائزیشن کا وہ چینج. اب اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے؟ ان سب چیزوں کا امپیکٹ آتا ہے انسان کے بیہیویئر پہ. ایجوکیشن میں ہمیشہ بیہیویئر پہ چینج آتا ہے. بیہیویئر پہ جب چینج آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو چینج کرنے کے بعد اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے سوشل کمیونٹی کو، سب کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، نہ صرف آپ کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے بلکہ آپ کے ارد گرد رہنے والے سب کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے اور کوالٹی آف لائف امپروو کر جاتی ہے. اب فریم ورک کو جو ہیلتھ پروموشن کا نا وہ کیا ہے، یہ سیم ٹو سیم اوپر والا لکھا ہوا ہے. سیم فوکس، اپنے فوکس کرتے ہوئے اسٹریٹجیز کیا اپنانی ہے، اس کا امپیکٹ کیسا ہے، اس کا آؤٹ کمس کیا آئیں گے. ٹھیک ہے. پرنسپلز بہت انپورٹنٹ ہے. ہیلتھ پروموشن کے 5 پرنسپلز ہیں جو آپ کو WHO نے ڈیٹرمائن کیے ہیں. ایک، ہیلتھ پروموشن پوری پاپولیشن کو انوالو کرتا ہے، ان کے ہر اسپیکٹ لائف کے، مطلب پوری پاپولیشن کو، ان کی پوری زندگی کو انوالو کرتا ہے، روز کے مرا کی زندگی پہ. نہ کہ جن لوگوں کو بیماری ہے ان کو فوکس کرنے کے لیے، بلکہ پوری پاپولیشن کو، جتنے بھی لوگ ہیں بغیر کسی تفریق کے ان کو کرتا ہے. نیکسٹ کیا پرنسپل ہے؟ ہیلتھ پروموشن جو ہے ایکشن بھی ڈٹرمن کرتا ہے. یہ صرف ایجوکیشن میں نہیں کرتا، ایکشن میں بلیو کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپس میں سیکٹرز جو ہیلتھ سیکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں آپس میں کوآپریٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ہیلتھ کو انفلوئنس کیا جا سکے. جیسے ہمارے ملک میں کورونا کے لیے ہر طرح کا سیکٹر آپس میں کر رہا ہے، چاہے وہ ایکسپورٹ سیکٹر، ہر طرح کے سیکٹر کر رہا ہے. ہر لوگ اپنا اپنا پارٹ پلے کریں کورونا کو کم کرنے کے، چاہے وہ پولیس سیکٹر ہو، چاہے وہ شاپ کیپرز ہوں، پبلک ہو، گورنمنٹ ہو، سب لوگ مل کے کریں. دیٹ از دا ایکشن اور ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ. ہیلتھ پروموشن جو ہوتی ہے پرٹیکولرلی سب سے امپورٹنٹ اس کا رول جو ہوتا ہے پبلک پارٹیسپیشن. جب تک آپ خود ہی پارٹیسپیٹ پبلک ہی نہیں کرے گی، جب تک آپ لوگ خود ہی کورونا ایسا بھی اس کا خیال نہیں رکھیں گے، تب تک گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکے گی. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. یہی جو ہوتی ہے فردر ہمارے پاس ڈیسیژن میکنگ لائف اسکلز پروڈیوس کرتی ہے کہ ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا کورونا سے. نیکسٹ ہے کہ کمبائن کرتا ہے میتھڈز اور اپروچز کو، تاکہ جس سے ذریعے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. یعنی کہ کوئی لاز بنانے ہیں، کوئی پیسے فسکل میئرز یعنی کہ پیسے کوئی اس کے لیے لگانے، جیسے کہ وہ ایمرجنسی کیش پروگرام ٹائپ چیز تھی. آرگنائزیشنل چینج کرنا ہے ہم نے، ان آرگنائزیشن میں کہنا ہے کہ 6 بجے دکانیں بند کر لو یا 8 بجے دکانیں بند کر لو. کمیونٹی چینج کرنی ہے کہ سب لوگ 6 فیٹ کا ڈسٹینس رکھیں. لوکل ایکٹیویٹیز جیسے بین کی تھی ہیلتھ ہیزارڈز کے والے سے کہ آپ نے 6 فیٹ کا ڈسٹینس رکھنا ہے، ماسک ہر کسی نے پہننا ہے. ہیلتھ پروموشن صرف میڈیکل سروس نہیں ہوتی، ہیلتھ ریلیٹڈ نہیں ہوتی کہ اپنے بیمار کو ٹھیک کرنا ہے. یہ پولیٹیکل اور سوشل اس کا رول ہوتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. کیونکہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز اس کو ٹھیک کریں گے نہیں، لیکن اس سے زیادہ پولیٹیکل ول اور سوشل ول ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہونے کے لیے. یہ ڈفرینٹ کانفرنسز ہیں ہیلتھ پروموشن کے اوپر جو ڈفرینٹ ایئرز میں ہوئی ہے. سب سے ریسنٹ جو ہوئی ہے وہ شنگھائی میں ہوئی تھی، چائنا میں 2016 میں. وہ ہیلتھ پروموشن کے اوپر ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ نیٹ سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں مزید انفارمیشن لینے کے لیے. نیکسٹ از فرسٹ از جو ہم نے جو سب سے پہلی کانفرنس ہوئی تھی وہ ہوتی ہے ہیلتھ پروموشن کی اوٹاوا میں، اونٹاریو، کینیڈا میں. ٹھیک ہے.
1986 में हुई थी, पहली इन्फो थी और उसमें इन्होंने चार्टर बनाया था, ओटावा चार्टर जिसको कहा गया था। उसमें 5 एरियाज इसका निमोनिक आप लोगों ने याद रखना, BCSDR। ठीक है, बी से क्या बनते हैं, बिल्डिंग हेल्थ पब्लिक पॉलिसी। सबसे पहले वाली पब्लिक पॉलिसी बनाई थी, हेल्थी पब्लिक पॉलिसी। सी से मतलब पॉलिसी तो बन गई, उसको हमने इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है जहाँ पे वो पॉलिसी चल सके, दैट इज क्रिएटिंग सपोर्टिव इन्वायरमेंट। उसके अलावा जो एनवायरनमेंट हो गया, अब लोगों को ये मोटिवेट करेगा कि चीजें लोग अडॉप्ट करें, तो ऐसे बनेगा स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी एक्शन। जो लोग काम कर रहे हैं उसको स्ट्रेंथन करें, उसको हेल्प करें लोग, ताकि वो अच्छी प्रैक्टिस का वो रखें। और नेक्स्ट है डी से डेवलपिंग पर्सनल स्किल्स, अपने अपनी खुद की स्किल्स कैसे अच्छी डेवलप करनी है। और उसके अलावा आर से रीओरिएंटिंग हेल्थ सर्विसेज, यानी कि आपने हेल्थ सर्विस को किस तरह उनकी तरफ फोकस करके लेके जाना है अपनी पर्सनल स्किल्स की तरफ। सबसे फर्स्ट है हमारा हेल्थी पब्लिक पॉलिसी, जिस पॉइंट ने फर्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब किया है। हेल्थी पब्लिक पॉलिसी जो है ना, उसमें आपने इस तरह की बनानी है जिसमें आपकी हेल्थ की भी, जिसमें हेल्थी पब्लिक पॉलिसी में आपने सबसे मेजर कंसर्न हेल्थ को रखना है और इक्वालिटी को रखना है, कि हर किसी को बराबर हेल्थ का हक, अच्छी हेल्थ का हक होना चाहिए। और उसके अलावा जिसकी सेहत ठीक नहीं है